السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان دوست۔ آج ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم زرعی زہروں کی درجہ بندی، استعمال اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ زرعی زہر مختلف اقسام کے مرکبات پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے کیڑے مار، جڑی بوٹی مار اور پھپھوندی مار وغیرہ۔ اس طرح یہ پودے کی بڑھوتری کے عمل میں توازن قائم رکھتے ہیں۔ ایک مثالی زرعی زہر صرف مخصوص جانداروں کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ باقی ماندہ اشیاء جاندار اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ابھی ایسا نہیں ہو رہا، اور یہ موضوع کافی عرصے سے زرعی ماہرین کے درمیان زیر بحث ہے۔ پودوں اور دیگر زرعی اجناس کے لیے جو زہریں استعمال ہوتی ہیں ان کو درج ذیل گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، انسیکٹیسائیڈ یعنی کہ حشرات کش۔ وہ زہریں جو کیڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں انہیں حشرات کش زہریں کہا جاتا ہے، مثلاً میلاتھیان، سائپرمیتھرین اور لارسبین وغیرہ۔ نمبر 2 پہ جوئیں کش یعنی کہ ہیمائٹیسائیڈ۔ وہ زہریں جو مکڑیوں اور جوؤں کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ہیمائٹیسائیڈ کہلاتی ہیں۔ مائفینتھرین اور بائیفینتھرین وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ جبکہ نمبر 3 پہ ہے نیماٹیسائیڈ یعنی کہ نیماٹوڈز کے خاتمے کے لیے جو کام آتی ہیں انہیں نیماٹیسائیڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے روڈینٹی سائیڈ۔ وہ زہریں جو چوہوں اور دیگر بلوں میں رہنے والے جنگلی جانوروں کو ختم کرنے میں استعمال کی جاتی ہیں، مثلاً زنک فاسفائڈ اور فاسفین گیس وغیرہ، اس کو کہتے ہیں روڈینٹی سائیڈ۔ اس کے بعد ہے فنجی سائیڈ۔ وہ زہریں جو پھپھوندی نما بیماریوں کی تدارک میں مدد دیتی ہیں انہیں فنجی سائیڈ کہتے ہیں، مثلاً ڈایاتھین، M45، کرزیٹ وغیرہ۔ نمبر 6 پہ ہے جو ویڈی سائیڈز۔ ویڈی سائیڈز مطلب ویڈز کے خاتمے کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں۔ وہ زہریں جو خرد رو پودوں یعنی کہ جو خود بخود اگ آتے ہیں، ایسے پودوں جڑی بوٹیوں کے خاتمے میں استعمال کی جاتی ہیں، انہیں ویڈی سائیڈ کہتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے وولٹائل۔ وولٹائل وہ زہریں جو گیس کی حالت میں کیڑوں مکوڑوں کو ہلاک کرتی ہیں، انہیں وولٹائل کہتے ہیں، مثلاً اس میں فاسفین گیس وغیرہ۔ نمبر 8 پہ ہے سیڈ ڈریسر۔ سیڈ ڈریسر کیا ہوتا ہے؟ سیڈ ڈریسر وہ زہریں جو بیج کے اندر موجود جراثیم کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں، اس کو سیڈ ڈریسر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیڈ لگانے سے پہلے ہم جو سیڈ کو بیج کو جو زہر لگاتے ہیں اس طریقے کو سیڈ ڈریسنگ کہتے ہیں۔ تو یہ سیڈ ڈریسر وہ زہر ہوتا ہے جو بیج کو لگاتے ہیں جس سے بیج کے اندر موجود جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، اس کو سیڈ ڈریسر کہتے ہیں۔ کپتان اور ویٹا ویکس وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ حشرات کش زہروں کے اثرات۔ زہریں مختلف طریقوں کیڑوں کو ہلاک کرتی ہیں، مثلاً کہ معدے کے ذریعے اثر کرنے والی زہریں، جسم کے ساتھ لگ کر اثر کرنے والی زہریں اور گیس کی شکل میں اثر کرنے والی زہریں۔ معدے کے ذریعے اثر کرنے والی زہریں، یہ زہریں ان کیڑوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو زمین کے اوپر چلتے ہیں اور زمین کے اندر رہ کر خوراک کھاتے ہیں اور ساتھ ہی پودوں کو کاٹ کر کھاتے ہوں، مثلاً دیمک، سنڈیاں وغیرہ۔ جبکہ جسم کے ساتھ لگ کر اثر کرنے والی زہریں، یہ زہریں ان کیڑوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو زیادہ حرکت کرتے ہوں، ان کا جسم صاف اور نرم ہوتا ہے اور یہ پودوں کا رس چوستے ہیں، مثلاً سفید مکھی، سبز تیلا، تتلیاں، پردار کیڑے وغیرہ۔ جبکہ گیس کی شکل میں اثر کرنے والی زہریں، یہ زہریں ان کیڑوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو دیواروں یا سوراخوں میں رہتے ہیں جہاں کسی زہر کا اثر نہیں ہوتا، وہاں گیس کی شکل میں اثر کرنے والی زہریں کام کرتی ہیں، مثلاً گوداموں کے غلہ اور دیگر ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑے وغیرہ۔ زہروں کے استعمال میں ضروری احتیاط۔
پودوں کی حفاظت کا علم زراعت کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مختلف زہروں کا استعمال عام ہو چکا ہے اور ان کے زہریلے اثرات انسانوں اور جانوروں پر بھی کئی طرح سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانے سے، جسم پر لگنے سے یا پھر سانس لینے سے، اس لیے ان کو ایسی جگہ سٹور کرنا چاہیے جہاں آمد و رفت بہت کم ہو اور اس کی منتقلی میں بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ ان کے استعمال میں بے احتیاطی سے بے پناہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بے احتیاطی کی صورت میں اس کا اثر انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے زرعی اداروں میں بھی بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے اسپرے کا کام عمل میں لایا جاتا ہے۔ چھڑکاؤ اسپرے کے طریقے، زرعی زہروں اور آلات کے استعمال کے لیے کسی بھی قسم کی تربیت کا انتظام موجود نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی قانون سامنے لایا جاتا ہے۔ زمیندار اور کاشتکار اس انتہائی تکنیکی کام کو کسی سرپرستی کے بغیر سر انجام دیتے ہیں۔ سپرے کرنے والے افراد کا بدن کے اعضاء کو ڈھانپنے کا تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ زرعی زہروں کے استعمال کے لیے 3 مراحل بیان کیے جاتے ہیں جن پر عمل کر کے ان کے مضر اثرات سے کافی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ان میں کچھ یہ ہیں: استعمال سے پہلے احتیاط، یعنی کہ استعمال سے پہلے ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس کے استعمال کے دوران کیا احتیاط کرنی چاہیے، استعمال کے بعد ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال کرنے سے پہلے کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ بھی اس پہ ضرور عمل کریں۔ زہر پاشی سے پہلے فصل کا ماحولیاتی جائزہ لیں۔ کسی بھی فرد کو زہر کے پاس نہ جانے دیا جائے وہ اس کے نقصان دہ اثرات سے مکمل طور پر واقف نہ ہو جائے جب تک۔ ایسی زہریں استعمال کریں جو عالمی ادارہ صحت سے رجسٹرڈ ہوں۔ ایسی زہریں استعمال کریں جن پر قومی زبان میں لیبل درج ہو۔ زہر ہمیشہ رجسٹرڈ ڈیلر سے ہی خریدیں۔ سپرے کرنے والے افراد کی عمر 18 سال سے کم نہ ہو۔ سپرے کرنے والے افراد تربیت یافتہ اور صحت مند ہوں۔ اگر عورت ہونے کی صورت میں حاملہ یا دودھ پلانے والی نہ ہو۔ زہر کے استعمال سے پہلے حفاظتی لباس، مکمل لباس، دستانے، پگڑی، اینک، ماسک، بوٹ وغیرہ ضرور پہننا چاہیے۔ سپرے مشین کو اچھی طرح دھو کر استعمال کرنا چاہیے جو دھویا نہ گیا ہو، کیونکہ زہر پمپ میں رہ جانے کی صورت میں دوسری زہر کے ملاپ سے اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ زرعی زہر کی بوتل یا پیکٹ کو منہ سے نہیں کھولنا چاہیے۔ زرعی زہروں کو کھانے پینے والی اشیاء سے دور رکھا جائے کیونکہ ان کے ذرات ہوا میں معلق ہو کر کھانے و پینے والی اشیاء میں شامل ہو سکتے ہیں۔ زخمی افراد کو سپرے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے زخم مزید خراب ہو سکتا ہے۔ استعمال کے دوران کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ زہر پاشی کے دوران کھیت میں 2 آدمیوں کی موجودگی لازمی ہے تاکہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فوری بندوبست کیا جائے۔ مشین کی نالی بند ہو جائے تو کبھی پھونک مار کر صاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ تار کا ٹکڑا استعمال کر کے بآسانی کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ سوئی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سپرے کے دوران کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ سپرے صبح یا شام کے وقت کریں۔ سپرے ہوا کے رخ کریں، یعنی کہ ہوا کا رخ دیکھ کر سپرے کریں۔ تیز ہوا یا بارش کی صورت میں سپرے ہرگز نہ کریں۔ استعمال کے بعد کی احتیاط۔ استعمال کے بعد کیا احتیاط کر سکتے ہیں آپ؟ سپرے کرنے کے بعد مشین کو اچھی طرح دھو کر رکھیں۔ سپرے مشین، پمپ یا سپرے کے دوسرے کنستر تالاب یا کنووں میں نہ دھوئیں بلکہ ایک مخصوص مقام یا کھیت کے قریب دھوئیں۔ جو لباس سپرے کرنے کے دوران استعمال کیا جائے وہ لباس اتار کر الگ رکھیں اور صابن سے اچھی طرح غسل کریں۔ جس کھیت میں سپرے کیا گیا ہو اس میں جہاں واضح طور پر نظر آ سکے تختی لٹکا دی جائے تاکہ سب کو آگاہ کیا جا سکے کہ اس کھیت میں زہر کا سپرے ہوا ہے۔ سپرے کرنے کے بعد خالی بوتلوں کو کسی محفوظ جگہ تلف کریں۔ سپرے مشین اور باقی بچ جانے والی زہر کو گھر میں کسی محفوظ جگہ رکھیں جہاں بچوں، کھانے پینے والی اشیاء اور جانوروں کی پہنچ نہ ہو۔ سپرے کے دوران استعمال شدہ کپڑوں کو باقی کپڑوں سے علیحدہ رکھیں۔ زہر سونگھنے کی وجہ سے حادثہ: متاثرہ شخص کو سپرے کی جگہ سے دور کسی
کھلی فضا میں لے جائیں، آرام دہ جگہ پر لیٹا دیں۔ اگر سردی ہو تو جسم گرم